والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں ان سب کو موت آنی ہے. آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کل بند ہو جائیں گی، دیکھ نہیں پائیں گی. آج کان سن رہے ہیں، کل سننے کی طاقت کھو دیں گے. جسم کے سارے اعضاء کا یہی معاملہ ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے تو وہ اعضاء کام کریں گے، اور جیسے ہی جان نکل جائے گی کام کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن ایک عضو ایسا ہے جس کو مرنے کے بعد بھی زندگی باقی رہے گی، اس کے اندر جان رہے گی، وہ کبھی مردہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ جب تک جسم زندہ ہے، روح نہیں نکلی ہے، زندہ ہو جائے. جب تک جسم ہمارا زندہ ہے اس وقت تک وہ عضو زندہ ہو جائے تو پھر اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ایک مرتبہ وہ عضو زندہ ہو جانے کے بعد پھر مرتا نہیں ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل. انسانی جسم میں دل کی یہ خصوصیت ہے کہ ظاہری موت کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے. اب اس کی زندگی کا سبب، اس کی زندگی کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ زندہ ہوتا ہے اور کیسے زندہ رہتا ہے باوجود کہ جسم مر جاتا ہے. دل زندہ ہوتا ہے اس دل پر اللہ کے نام کی رگڑ کے بعد، اللہ کے نام کی ضرب کے بعد. جب بندہ خوب ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک دل کو زندہ فرما دیتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب اللہ پاک دل کے نام زندگی لکھ دیتے ہیں تو پھر وہ دل کبھی مرتا نہیں ہے. جسم مرتا ہے، دل نہیں مرتا. اسی لیے اللہ والوں کے بارے میں ہمیں یہ بات پڑھنے کو، سننے کو ملتی ہے کہ انتقال کے بعد بھی ان کو اللہ پاک ایک ایسی حیات عطا فرماتے ہیں جس حیات کو ہم کوئی نام نہیں دے سکتے، جس کی ہم کوئی تشبیہ بیان نہیں کر سکتے، کچھ نام ہم اس کو دے نہیں سکتے، لیکن وہ حیات ملتی ہے. وہ کون سی حیات ہے؟ وہ یہی ہے دل کی زندگی. دل زندہ ہوتا ہے. جب دل زندہ ہو جاتا تو پھر مرتا نہیں ہے. ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، کہ وہ ہرگز نہیں مرتا ہے، اسے موت نہیں آتی جس کا دل اللہ کے عشق سے، اللہ کی محبت سے زندہ ہو چکا ہے. سبتست بر جرید عالم دوام ماں. تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جن کے دل زندہ ہوئے اس دنیا میں وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو گئے، وہ مر کر بھی زندہ رہے.
اور جو مردہ دل دنیا میں مردنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دنیا میں بندہ اسے زندہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ دل مردہ قلب سلیم نہیں کہلاتا، اور اللہ کو قلب سلیم چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہاں جس کے ہاں قلب سلیم ہوگا وہ قلب سلیم اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہ قلب سلیم زندہ دل ہوتا ہے، مردہ دل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہ جو مردہ دل ہے اس کو دل نہیں کہتے، اس کو زندہ کرو۔ جب اس کو زندہ کرو گے تو پھر اسے دل کہا جا سکتا ہے۔ جتنے امراض ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، حالات ہیں، ان سب کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اپنا دل زندہ کرے۔ کسی چیز میں اگر کرنٹ ہو، بجلی ہو، پتہ چلے تو آدمی اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ جہاں بجلی سپلائی ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے جہاں پر، وہاں کی دیواروں میں بھی کرنٹ ہوتا ہے۔ وہاں زمین کے کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بھی کرنٹ ہوتا ہے۔ وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کام کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جانا، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ کو ہاتھ لگانا ہے، فلاں جگہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اگر غفلت سے بھی وہ وہاں چلے گئے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر کرنٹ ہے۔ تو جیسے جس جگہ پر کرنٹ ہو وہاں سے ہر شخص دور رہتا ہے، ایسے ہی جس دل میں یاد الہی کا کرنٹ ہو، یاد الہی کی بجلی ہو، شیطان کا دور دور تک ادھر گزر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے ذکر کرے۔ یہ دل زندہ ذکر سے ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے دل کو زندہ کرنے کا، اور وہ ہے کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنا۔ جس قدر اللہ کی یاد دل میں ہوگی اسی قدر دل زندہ ہوگا اور زندہ رہے گا، دونوں باتیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکر اگر ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے، اور اگر ذاکر نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ زندہ اور مردہ اس اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، ظاہری سانسیں لینے کے اعتبار سے، دیکھنے سننے چلنے پھرنے کھانے پینے کے اعتبار سے نہیں، ذکر کے اعتبار سے۔ ذکر انسان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے، حیات جاویدانی جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی وہ بندہ ہزاروں نعمتوں کے باوجود بھی پریشان رہے گا، اس کو کوئی سجھائی نہیں دے گا۔ وہ ایسے زندگی گزارے گا دنیا میں جیسے ایک زندہ لاش ہو۔ زندگی تو ہے اس میں لیکن لاش کے برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقعت و قیمت نہیں ہے۔ آج انسانیت دنیا میں پیش آنے والے مختلف احوال کا، مختلف اعمال کو نتیجہ قرار دیتی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ہے بھی صحیح۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تم پر بادشاہ مسلط ہوں گے، نگراں مسلط ہوں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج کل کے جو مصائب ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی بنیادی وجہ مردہ دل ہے۔ کہتے ہیں نا مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ مردہ دلی کے ساتھ میں زندگی نہیں ہو سکتی۔ مردہ دل ایسے ہے جیسے کاغذی شیر ہے، کاغذی شیر کو دیکھ کر کوئی ڈرتا نہیں۔ تصویر میں شیر ہو، منہ بھی کھلا ہوا ہو تو کوئی اس کو دیکھ کر ڈرے گا نہیں۔ آج کا مسلمان بھی ایسا ہی ہے، یا کاغذی شیر ہے یا پھر تصویر میں جیسے شیر نظر آتا ہے، یا اسکرین پر بھی نظر آئے، مثال کے طور پر اسکرین پر، وہاں تو زندہ ہے وہ،
لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں ڈرے گا، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اسکرین کے اندر ہے۔ آج کا مسلمان بھی مسلمان ہے، زندہ ہے، لیکن شیطانی اسکرین کے اندر ہے، اس لیے باطل پر اس کا کوئی اثر نہیں، کفر پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ حقیقی معنوں میں اگر وہ مومن ہوتا تو پھر حالات اس کے ساتھ دوسرے ہوتے، اور حقیقی ایمان زندہ دلی کے ساتھ آتا ہے۔ دل زندہ ہو تو نصیب ہوتا ہے، مردہ دلی کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ آج ہماری عبادتیں بھی ہیں لیکن مردہ دلی کے ساتھ ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں مردہ دلی کے ساتھ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دل کی زندگی کی بنیادی وجہ ہے اس سے ہم دور ہیں، وہ ہے یاد الہی۔ یہ مجمع اہل علم کا بھی ہے، سلوک سے تعلق رکھنے والوں کا بھی، کوئی نئی بات نہیں ہے، سمجھنا آسان ہے کہ ایک ہے زبان سے یاد کرنا اور ایک ہے دل میں یاد کا بیٹھ جانا، دونوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی زبان سے بہت تذکرہ کرے کسی کا لیکن دل میں تعلق نہ ہو تو اس کو تعلق نہیں کہتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ فلاں سے اس کو بہت تعلق ہے کہ بار بار اس کو یاد کرتا رہتا ہے، کہ یاد کرتا رہنا دلیل نہیں ہے۔ جب وقت آئے اس یاد کے مطابق عمل کا تو اس وقت عملی طور پر پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یاد ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی یاد دل میں بیٹھ گئی ہے، تعلق مع اللہ حاصل ہے، اس بات کا پتہ اس وقت چلے گا جب زندگی میں گناہ کا موقع آئے گا اور وہ گناہ سے بچے گا۔ یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اس کو یاد الہی حاصل ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے پھر کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد بھی جیسے اولیاء اللہ کی قبروں پر، ان کے مزارات پر ایک جمگھٹا ہوتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے، اور وقت کا پوری دنیا کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ بازو ہی اس کی قبر ہوگی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی قبر ہے، لیکن اللہ والے کی قبر پر جمگھٹا ہوتا ہے۔ یہ کس لیے؟ حالانکہ جسم کے اعتبار سے تو دونوں میں مردہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وقت بھی مردہ ہے، اور ادھر ایک اللہ والا بھی مردہ ہی ہے بظاہر، لیکن ایک طرف خلق خدا کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور دوسری طرف سناٹا اور روح کا عالم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف زندہ دل سو رہا ہے اور ایک دوسری طرف مردہ دل سو رہا ہے۔ اللہ پاک قدر فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے نام کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیتے ہیں، اسے فانی نہیں بناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی جو مختصر سی زندگی ملی تھی اللہ کو خوب یاد کیا، اس زندگی میں اللہ کی یاد میں ہی اس نے اپنے روز و شب گزارے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ پاک سے غافل نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ پاک مرنے کے بعد اس کی لاج رکھتے ہیں اور اس کو گویا امر رکھتے ہیں، ہمیشہ اس کا نام زندہ رہتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو اتنا یاد کرنا کہ دل زندہ ہو جائے، یہ مطلوب ہے، فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ جب انسان کا دل زندہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی دل کو قسی القلب بھی کہتے ہیں۔ قسی القلب کا مطلب ہوتا ہے سخت دل، پتھر دل، کہتے ہیں نا دل نہیں ہے سینے میں پتھر کی سل ہے۔ اہل دل جو کہتے ہیں ہم، دل والے، بھئی اہل دل تو سبھی ہیں۔ جس بندے کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، اگر کوئی آدمی زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ سینے میں دل ہے اور دل کے اندر زندگی ہے۔ تو اہل دل تو سبھی ہوئے، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اہل دل ہوئے اس اعتبار سے۔ لیکن اہل اللہ کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اہل دل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس خصوصیت کی وجہ یہی ہے بس کہ ان کا دل زندہ ہے، باقیوں کے دل مردہ ہے۔
جن کا دل زندہ ہے ان کو اہل دل کہیں گے. دل میں ان کی لو لگی ہونی چاہیے, دل ان کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار, لیکن تیری یاد سے پھر بھی غافل نہیں رہا. حالات چاہے جو ہوں, جیسے ہوں, دنیا میں کبھی صبح ہو یا نہ ہو, اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. ہمیشہ رات ہی رات رہے, اتنے حالات آ جائیں, اتنے مسائل پیش آ جائیں, لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا. یہ مطلوب ہے. جو ایسا ہوتا ہے اس کو اہل دل کہتے ہیں. اور اہل دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے, ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے, حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے ایک بوجھ سا اکثر رہتا ہے. بادشاہوں کے سروں پہ تاج دیکھ, کتنے وزنی ہوتے, کتنے بڑے ہوتے. وہ جب ان کے سروں پہ رکھے ہوتے ہیں تو بیچارے سر کو حرکت نہیں دے سکتے اچھے سے, بتکلف ان کو ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے, گردن اکڑ جاتی ہے. وہ تاج تو ہے ان کے لیے, لیکن تاج حقیقت میں کانٹوں بھرا ہے, کوئی فائدے کا نہیں ہے, بوجھ بن گیا ان کے لیے. شاہوں کے سروں پر تاج گراں سے ایک بوجھ سا اکثر رہتا ہے, اور اہل دل کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سینوں میں ہمیشہ ایک نور کا دریا بہ رہا ہوتا ہے. نور کے دریا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی محبت, اللہ کے تعلق اور اللہ کی نسبت کا دریا بہ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے, دوسروں کی زندگی سے ان کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے. چاہے جتنے مسائل آ جائیں, جتنی پریشانیاں آ جائیں, وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں, اور ان کو اندرونی طور پر ایک خوشی, ایک مسرت کا احساس ہوتا رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل دل ہے. جب دل دل بن جاتا ہے تو اللہ پاک مضبوطی پیدا فرما دیتے ہیں انسان کے اندر, سکون کی کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں, چین مل جاتا ہے اس کو. جو فرمایا اللہ نے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ جو اللہ کی یاد ہے اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دل کا سکون اگر چاہتے ہو تو اللہ کی یاد کو اختیار کرو. اتنی باتیں تو ہم میں سے اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ دل زندہ کیا چیز ہوتی ہے, ہوتا ہے, ذکر کرنا چاہیے, یہ سب جانتے ہیں. لیکن ایک غلط فہمی کا شکار نہ صرف عوام بلکہ خواص بھی ہیں. خواص بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے. وہ یہ ہے کہ نماز بھی ذکر ہے, تلاوت بھی ذکر ہے, اور اسی طریقے سے دیگر جتنے اوراد ہیں, تسبیحات صبح شام کی, یہ بھی ذکر ہے. کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ذکر ہے, فلاں چیز تو وہ بھی ذکر ہے. لہذا یہ کر لیں کافی ہے. مستقل بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا کیا ضروری ہے؟ مستقل بیٹھ کر ذکر کرنا کیا ضروری ہے؟ جب سبھی چیزیں ذکر ہیں تو مستقل اس کے لیے بیٹھنا وہ ضروری نہیں ہے. یہ غلط فہمی تقریباً سبھی کو ہے. حالانکہ مطلوب بیٹھ کر یاد کرنا ہے. حکم ہے اللہ کا, حکم ربانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو. اور یاد مستقل طور پر کرنے کو کہتے ہیں, چلتے پھرتے یاد کو یاد نہیں کہتے. ایک آدمی کو کسی سے تعلق ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتا ہے تو تنہائی تلاش کرتا ہے, ایک سوئی کا متلاشی ہو جاتا ہے اور کسی کونے میں گوشے میں بیٹھ کر اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے. اس کو یاد کر کے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے, آنکھیں بند کر کے اس کی یادوں میں ڈوب جاتا ہے. یہ عام تعلق کی بات ہے. فنا ہو جانے والی مخلوق کے ساتھ تعلق ہو تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اگر اللہ پاک کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے اور بیٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہو تو خود ہی سوچے کہ کیسا تعلق ہے. اور چلتے پھرتے یاد کر کے ہم سامنے والے کے آگے یہ نہیں جتا سکتے کہ ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, ہمیں آپ سے بہت تعلق ہے. وہ دلیل پوچھے گا اور ہم کہیں گے کہ کبھی ایسے ہی گاڑی چلاتے چلاتے یاد کر لیتا ہوں,
کھانا کھاتے کھاتے یاد کر لیتا ہوں، کسی سے بات کرتے کرتے یاد کر لیتا ہوں، تو وہ کہے گا یہ تو میری یاد کا مذاق ہے، یہ میری یاد تھوڑی، یہ تو میری یاد کا مذاق ہے۔ مستقل بیٹھک وہ بھی چاہتا ہے، تو اللہ پاک کو مستقل یاد کرنا یہ مطلوب ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سے یہی مراد ہے۔ تسبیحات کر لینے کا نام ذکر نہیں ہے۔ جو مشائخ ہمارے ذکر بتاتے ہیں وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ تسبیحات وغیرہ بھی کرو، اس کے ساتھ مستقل طور پر اس طرز پر ذکر کرو، چاہے وہ ذکر جہری ہو، سری ہو، مراقبہ ہو، لیکن مستقل طور پر ذکر کرنا یہ مطلوب ہے۔ اور جو بندہ ایسے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا، واضح فرما دیا، اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے براہ راست ایک حاصل شدہ نور، اس کو ملا ہوا نور اس کی رہنمائی میں چلتا رہتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ بھٹکنے، بہکنے، پھسلنے اور گرنے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ اسلام پر شرح صدر ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے خود فرمایا کہ اسلام پر شرح صدر ہے کہ نہیں مجھے، اگر اس کو اسے دیکھنا ہے تو وہ دیکھے کہ راہ راست پر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ اگر راہ راست پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، تو اسلام کے لیے اللہ پاک نے اس کے سینے کو منشرح فرمایا ہے، ورنہ اسے پہلے اپنے اسلام کی خبر لینی چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں اسے حاصل بھی ہے یا نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ گناہوں بھری زندگی گزارنا راہ راست سے ہٹے ہوئے ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام بھی ہمارا مکمل ہوا کہ نہیں، کہ ایسی گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے۔ اس دور میں جس قدر گناہ وجود میں آ رہے ہیں اور لوگ گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ اسلام ابھی کامل نہیں ہوا، اسلام کے لیے سینہ کھلا ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تباہی اور بربادی، ہلاکت ہے للقاسیۃ قلوبہم، تنگ دلوں کے، ان کے دل جو سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اب کیسے ہوئے ان کے دل سخت اور تنگ؟ من ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو چھوڑ کر، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے کی وجہ سے ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ نتیجہ اللہ نے بتایا کہ تم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا، جس کے نتیجے میں تمہارے دل تنگ ہو گئے، سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ادھر کیا ہوگا کہ تم راہ راست پر نہیں رہو گے، راہ راست پر نہیں رہو گے۔ اتنا اللہ کو یاد کرنا مطلوب ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی۔ لمحہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لمحہ کس کو کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ یوں آیا اور یوں گیا۔ بھئی ایک سیکنڈ میں تو انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے۔ لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اور عدم سے وجود میں آتا ہے۔ نہیں، اس دنیا میں آنے کا بھی معاملہ لمحوں کا ہی ہے۔ کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا ہے، ایک لمحے کی غلطی ہوتی ہے، صدیاں بھگتتی رہتی ہیں اس کو۔ تو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا یہ مطلوب ہے اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ چنانچہ بعض مشائخ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، استنجا جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ اس میں کیسا تکلف اور اس میں کیا پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، تو فرماتے کہ کیا کروں، مجھے حیا آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی اللہ کی یاد سے میرا دل غافل نہیں ہو رہا ہے، میرا دل ہٹ نہیں رہا ہے، مجھے وہاں پر اللہ کا خیال آئے، مجھے حیا آ رہی ہے اس چیز سے، اس لیے میں جانے سے کترا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا یہی معاملہ تھا۔
اس قدر اللہ کی یاد دل میں بیٹھ گئی تھی کہ وہ دنیا کے کسی کام کے نہیں رہ پا گئے تھے۔ لوگوں نے ایک دفعہ حضرت سے گزارش کی، درخواست کی کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم شکار کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، تفریح بھی ہو جائے گی، دل بہلے گا آپ کا، تھوڑا سا دل ہٹ جائے گا اس طرف سے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، چلتے ہیں۔ صبح نکلے تفریح کے لیے، شکار کے لیے، شام میں واپسی ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہاں پر ساری چیزیں ہوئی جو تفریح کے لیے جب دوستوں کی جماعت ٹیم جاتی ہے تو جتنی چیزیں ہوتی ہیں جائز حدود کے اندر رہ کر وہ سب چیزیں ہوئی۔ واپس ہو رہے تھے تو دل جیسے بجھا ہوا تھا، افسردگی تھی چہرے پر۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت، آپ کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آ رہی، تفریح کر کے لوٹ رہے ہیں، فریش ہونا چاہیے۔ تو ایک آہ بھری اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اے اللہ اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ دعا غور سے سننا، کیا فرمایا کہ اے اللہ اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیجیے جو ایک لمحے کے لیے مجھے آپ سے غافل کرتے۔ آئی دعا سمجھ، جو ایک لمحے کے لیے مجھے آپ سے غافل کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ کرے، نہیں، یہ کہا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے آپ سے غافل کر دے۔ دوست حیران ہوئے، کہنے لگے حضرت یہ کیسی دعا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے بھائی تم لوگوں نے آخری نشانہ گویا لگایا کہ میرا کام بنے اور میری طبیعت کچھ بہلے اور اس طرف سے طبیعت ہٹے، لیکن کیا کروں، اس پورے دن میں میری یہ کیفیت رہی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو نہیں بھولا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولا۔ شکار بھی کھیلا، تفریح بھی کی، ہنسا بولا، سارے کام کیا، لیکن میں اللہ کو نہیں بھول سکا۔ اس لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ میں اللہ کو بھولوں، کیونکہ انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے مسلسل اللہ کی یاد کی برکت سے کہ پھر وہ دنیا کے قابل نہیں رہتا، دنیا کے قابل نہیں رہتا۔ اس قدر یاد کو دل میں بٹھانا مقصود ہے، اس قدر یاد کو کہ پھر بندہ غافل نہ ہو، طوفان آئے، زلزلے آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، دشمن سامنے کھڑا ہو، موت سامنے کھڑی پکار رہی ہو، دعوت دے رہی ہو، حالات اس کو نشانہ بنائے ہوئے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو وہ اللہ سے دور نہ ہو۔ ایک ہی چیز حالات کے وقت جب اچھے اچھوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، اس وقت ایک ہی چیز قائم رکھتی ہے انسان کو، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہیں بھٹک سکتا۔ تاتاریوں نے جب سب کچھ تباہ کر دیا تھا، کسی کو باقی نہیں رکھا تھا، اس وقت ایک فقیر تھا جسے اللہ نے بچا کر رکھا تھا، اور وہ فقیر پھر پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا۔ اللہ نے اسی کو باقی رکھا جس نے اپنے دل کو زندہ کیا تھا، اس لیے کہ اس وقت ظاہری بول سے زیادہ دل کی توجہ برسانے کی ضرورت تھی، اس لیے کوئی اہل دل چاہیے تھا۔ اللہ نے سب کو ختم کیا لیکن ایک اہل دل کو باقی رکھا، اور وہی پھر پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ صرف ظاہری بول سے کام نہیں بن سکتا جب تک کہ یہاں سے آواز نہ آئے، اور یہاں سے آواز کیسے آتی ہے؟ جب بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کا تعلق دل میں پیدا کر لیتا ہے، اور وہ تعلق کثرت ذکر سے پیدا ہوگا۔ جتنا ہم ذکر کریں گے، جس قدر اللہ کو یاد کریں گے، اتنی یاد دل میں پیدا ہوگی۔ اس کو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں شروع میں یاد کرد کا معاملہ ہوتا ہے، مطلب یاد کرو، اللہ اللہ کرو۔ جس طریقے سے مختلف مشائخ نے ذکر بتائے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہے، اس اعتبار سے ذکر کرو، یاد کرد۔ پھر ایک وقت آتا ہے یادداشت، کہ اب وہ یاد محفوظ ہو جاتی ہے، ذہن میں، دل میں، رگ رگ میں پیوست ہو جاتی ہے، وہ مرحلہ ہے یادداشت۔ کہتے نا آپ کی یادداشت میں وہ بات نہیں ہے جو اتنے سال پہلے میں نے کہی تھی، اور انسان کہتا ہے اب میری یادداشت کام نہیں کر رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب میں بھولنے لگا ہوں۔ تو یادداشت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چیز محفوظ رہنی چاہیے، اگر محفوظ نہیں ہے تو یادداشت کا کوئی کام نہیں۔
یادداشت کی جو اصطلاح ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ کی یاد دل میں ایسی پیوست ہو گئی ہے کہ اب یہ دل کبھی نہیں مرے گا، اس دل کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے مشائخ میں اور ہم میں صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ زندہ دل ہوتے ہیں، اب مردہ دل ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے جب ایک صاحب نے نصیحت کی درخواست کی کہ حضرت نصیحت فرمائیے، جو فرمایا جو زندہ ہے اس کو مردہ کرو، جو مردہ ہے اس کو زندہ کرو۔ وہ سامنے والا پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں حضرت کس حال میں کہہ رہے ہیں، کون سی کیفیت میں کہہ رہے ہیں، یہ تو خدائی والی بات ہے کہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ۔ تو اس نے کہا حضرت نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، آپ دوبارہ وضاحت فرما دیجئے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے صحیح کہا، دوبارہ سنو، جو مردہ ہے اسے زندہ کرو، جو زندہ ہے اسے مردہ کرو۔ پھر فرمانے لگے دیکھو جو زندہ ہے اسے مردہ کرو سے مراد تمہارا نفس ہے، تمہارا نفس ہے جو اندر ہی اندر پل رہا ہے، اس کو مردہ کرو، کیونکہ وہ زندہ رہے گا تو دل زندہ نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک۔ جس آدمی کا نفس زندہ ہوتا ہے اس کا دل زندہ نہیں ہوتا، اور جس آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے یہ یقینی بات ہے کہ اس کا نفس مردہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نفس زندہ ہے اسے مردہ کرو، اور تمہارا دل مردہ ہے اسے زندہ کرو۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے نفس کا جو مادہ رکھا ہے وہ انسان کو اس چیز سے روکتا ہے، یعنی دل کو زندہ کرنے سے۔ نفس ہی ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ شیطان کو بھی اس کے نفس ہی نے برباد کیا۔ اس کے جی میں بات آئی کہ تو یہ کام نہ کر، نہ مان، آدم کو سجدہ نہ کر، یہ جو اس کے دل میں بات آئی یہ بات نفس کی طرف سے آئی، اس کے پاس بھی نفس تھا تو اس کو بھی نفس نے برباد کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اسی کو سامنے رکھ کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا ایک قدم اپنے نفس پر ہوگا، دوسرا قدم خود بخود جنت میں چلا جائے گا، درمیان میں کوئی اور بریک نہیں ہے، دوسرا قدم سیدھے جنت میں جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ایک قدم تم اپنے نفس پہ رکھو۔ اور جو آدمی اپنے نفس پہ قدم رکھے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ من خاف مقام ربی، اللہ کے ہاں کھڑے ہونے کا اسے خوف ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں۔ ایمان مفصل میں دو جگہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، دو جگہ آخرت کا جو احساس دلایا گیا ہے وہ اسی لیے کہ جب تک تمہارے اندر ہی احساس نہیں پیدا ہوگا کہ مر کے زندہ ہونا ہے اور اللہ کے ہاں کچا چٹا پیش ہونا ہے اور پھر اللہ پاک مجھ سے پوچھیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو پھر اس وقت تک بندہ درست نہیں ہو سکتا۔ اسے نفس سے روکنے والی چیز، خواہشات سے روکنے والی چیز، اپنے نفس کی غلامی سے دور کرنے والی چیز آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ اور جو آدمی نفس پر کنٹرول کر لے گا، نفس کو رام کر لے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، تو یہ یقینی اور پکی بات ہے کہ اللہ کا قرب سے نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ آپ سے قریب ہونے کا راستہ بتائیے، تو جواب ملا دع نفسک وتعال الی، کہ اپنے نفس کو چھوڑ دو مجھ تک چلے آؤ گے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، نفس کو چھوڑو۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم نفس کو پالنے میں مصروف ہیں، نفس کو پالنے میں مصروف ہیں اور وہ ہمیں جہنم میں ڈالنے میں مصروف ہے۔ جس قدر ہم نفس کی پرورش کریں گے وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جس قدر ہم نفس سے دور بھاگیں گے جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ یہ دور نفسانیت کا دور ہے۔ نفس نے جتنے فتنے اس دور میں جگائے ہیں اتنے فتنے ماضی میں کبھی نہیں جگائے، اتنے فتنے ماضی میں کبھی نہیں جگائے۔ اور نفس کے جو فتنے ہیں وہ عوام میں بھی ہوتے ہیں، خواص میں بھی ہوتے ہیں، کسی کو بھی اس سے مفر نہیں ہے۔
اسی لیے علاج ہوتا ہے. روحانی امراض جو ہیں ان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے, نفس سے. ان کا جب ازالہ ہوتا ہے, ان بیماریوں کو جب ختم کیا جاتا ہے, تو پھر انسان کا نفس مطمئنہ بنتا ہے. آج کے دور میں تو انسان کا نفس لوامہ بھی نہیں ہے. نفس کی 3 شکلیں ہیں. نفس ہے ہی ایک ہی ہے وہ, لیکن شکلیں اس کی 3 ہیں. پہلے تو نفس امارہ ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس تو برائی کی ہی دعوت دینے والا ہے, اسی کی طرف بلانے والا, اسی کا حکم دینے والا ہے. اسی لیے میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا. یہ کہنے والی ذات ایک وقت کے پیغمبر کی ہے. ہمیں اپنے نفسوں پر بڑا اطمینان ہے کہ میرے اندر تو بھئی کوئی نفسانیت نہیں ہے, میرے اندر للہیت ہے, ماشاءاللہ, میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے, میری تو اچھی نیت ہے. اس طرح کے دعوے ہم کرتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام حالات کی چکی میں پس کر جب باہر آئے تو فرمانے لگے وما ابرئ نفسی, مجھے اپنے نفس پر کوئی اطمینان نہیں ہے, اس لیے کہ نفس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ لامارۃ بالسوء, برائی کی طرف ہاتھ پکڑ کے لے جاتا. تو نفس کی پہلی شکل یہ ہے. جب تک نفس ہمارا امارہ ہے, یوں سمجھیے کہ ابھی ایمان و اسلام میں ہم نے قدم بھی نہیں رکھا. دوسری شکل ہے نفس کی لوامہ, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ دوسری شکل ہے نفس لوامہ کا ہونا. نفس لوامہ مطلب کہ دل میں ایک ہلکی سی ندامت جو ہوتی نا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط کام ہے, بھائی یہ نہیں ہونا. یہ جو ہلکی سی اندر سے ندامت والی کیفیت پیدا ہوتی, یہ گناہ کرنے کے بعد جو خیال آتا ہے بندے کو, تو انہیں بہت برا کیا, تجھے شرم حیا آنی چاہیے کہ تو نے یہ حرکت کیسے کی, یہ تو گناہ ہے, یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے. یہ جو کیفیت پیدا ہوئی نا, یہ نفس لوامہ کی وجہ سے پیدا ہوئی. نفس لوامہ. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بچے کے بلوغ کی عمر تک, جب تک وہ پہنچتا ہے وہاں تک, تب تک اس کا نفس لوامہ ہو جانا چاہیے. اس کی تعلیم ایسی ہو, اس کی تربیت ایسی ہو کہ جب تک شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہو جاتے, مکلف نہیں ہو جاتا, بس اس وقت تک لوامہ ہو جانا چاہیے. اسی کی برکت سے پھر وہ گناہوں سے بچے گا. یہاں تو امارہ ہی ہوتا ہے, بڑھاپے تک بھی امارہ ہی ہوتا ہے. لوامہ تو نصیب خال نہیں کسی کو ہوتا ہے. تو یہ دوسری شکل ہے. ابھی بات پوری نہیں ہوگی. جب انسان اور محنت کرتا ہے, نفس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, اور وہ کوشش صرف ذکر کے راستے سے پیدا ہوتی ہے, یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے. مشائخ جو مجاہدات اور ریاضتیں, مشقتیں کرواتے ہیں, محنتیں جو کرواتے ہیں, وہ سبب اور ذریعے کے طور پر اصل تو ذکر ہوتا ہے. ایک آدمی ریاضتوں پر ریاضتیں کرے, ذکر نہ کرے, اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. بہت سارے لوگ اپنے مطالب پورے کرنے کے لیے, اپنے مقصدوں کی برآری کے لیے, کسی چیز پر قابو پانے کے لیے, کسی چیز کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بہت سارے چلے کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, اور ان کو وہ چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے, تصرف والے بن جاتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر تو کرامت ظاہر ہو رہی ہے, لیکن اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے یہ ایک الگ طریقے سے ایک شعبدہ بازی کا ایک فن جو ہے وہ گویا حاصل کیا ہے. اصل تو قرب خداوندی, اور وہ قرب صرف ذکر سے حاصل ہوتا ہے. تو انسان پھر نفس سے دور ہوتے 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 موت کے وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ بنتا ہے. موت سے پہلے تک اپنے نفس کے اوپر مطمئنہ بننے کا اطمینان نہیں کرنا چاہیے کہ میرا نفس مطمئنہ ہو گیا, کیونکہ نفس مطمئنہ اگر ہوگا موت کے وقت پتہ چل جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا جائے گا انسان کو خطاب کر کے کہ اے وہ نفس جو محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ آج اطمینان کی کیفیت نصیب ہو چکی ہے, نفس اب تو مطمئنہ بن چکا ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے پروردگار کی طرف خوشی خوشی چل. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں شامل ہو جا. تو یہ نفس آخر میں مطمئنہ بنا, پہلے امارہ, لوامہ, مطمئنہ. اور مطمئنہ بغیر یاد الہی کے نہیں بن سکتا. یاد الہی گناہوں کے اثرات کو ختم کرنا, گناہوں کے تقاضے کو دبانا,
اور گناہوں کی چاہت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش میں لگے رہنا، اسی کا نام تصوف و سلوک ہے، اسی کا نام ذکر ہے، اسی کا نام سب کچھ ہے، کہ جب بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو مقام عطا فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب ہوتا ہے، اور ہم اسی کے لیے دنیا میں زندہ ہیں۔ یہ اللہ پاک ہمیں کہیں کہ خوشی خوشی اپنے پروردگار کی طرف چلو۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ فادخلی فی عبادی، اللہ نے پہلے فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو، پھر فرمایا وادخلی جنتی۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ پاک پہلے اپنے جو بندے ہوں گے، ان کے جو بندے ہوں گے، عبادی میں نسبت ان کی اپنی ذات کی طرف ہے، جن بندوں کو ان سے اور ان کو جن بندوں سے ذاتی تعلق ہوگا، ان کے زمرے میں اللہ پاک پہلے شامل کر کے یہ بتائیں گے کہ چونکہ تم میرے بندوں میں آ گئے، اب جاؤ میری جنت میں۔ تو اگر ہم دنیا میں ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لیں جو عبادی کے زمرے میں آتے ہیں، جو اللہ کے بندے شمار ہوتے ہیں، اللہ کے شمار ہوتے ہیں، تو اللہ پاک آخرت میں بھی ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ یہ صحبتیں جو نیک صحبتیں ہیں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی، دوست سے مراد چائے پان کے دوست نہیں ہیں جو ہماری نظر میں دوست ہوتے ہیں، دوست وہ جو اللہ کا بندہ ہو۔ جب سے پتا چلا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو جنت کا شوق بڑھ گیا، پتا چلا کہ نیک صحبتوں کا انسان کو حریص رہنا چاہیے، لالچی رہنا چاہیے۔ آج ہر شخص اپنے کو ہی قابل صحبت سمجھتا ہے کہ مجھ سے لوگ ملیں، میری قدر کریں، میری عزت کریں، مجھ سے مصافحہ کریں، مجھ سے دعا کی درخواست کریں، مجھے نیک سمجھے۔ ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے، اور جو اللہ والے ہیں، جو ہمارے حقیقی مشائخ ہیں، وہ اپنے کو سمجھتے ہی نہیں کچھ۔ یہی پتہ چل جاتا ہے کہ جو اپنے کو سمجھ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو نہیں سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم دلچسپ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں اکثر کہ 4 اللہ والے مختلف ارادوں سے کسی جگہ جانے کے لیے نکلے، ایک کے بعد دیگرے جا رہے تھے، ایک کے پیچھے ایک دن کے 2 دن کے وقفے سے۔ ایک آدمی کو پتا چلا کہ اس جگہ سے اللہ والے کا گزر ہو رہا ہے، تو وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی آئے سلام، مصافحہ، خیر خیریت، کہنے لگا حضرت آپ سے گزارش ہے، میرا ایک فلاں اہم مسئلہ ہے، خصوصی کچھ دعا فرما دیجیے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میرے پیچھے بزرگ آ رہے ہیں، جلد بدیر تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے گی، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، تم ان سے دعا کی درخواست کر لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ کہے گا آگے بڑھ گئے۔ اب وہ دوسرے آئے تو اس نے یہی درخواست کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے پیچھے ایک بہت بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، تم جیسے مجھے اللہ والا سمجھتے ہو، میں انہیں اللہ والا سمجھتا ہوں، ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں، تم ان سے دعا کی درخواست کروا لو، تمہارا کام جلدی بن جائے گا۔ تو اس کو تو اپنی دعا سے مطلب تھی، جیسے ہمیں دعاؤں سے مطلب ہوتا ہے، اللہ والوں سے تھوڑی مطلب ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ پر دعا قبول ہوگی اس کے مرید بن جائیں گے۔ ہمارے تو اغراض کی دنیا ہے یہ۔ ہاں، جس کے ہاتھ پر کام بنا اس کو اللہ والا مانیں گے، جس کے ہاتھ پر کام نہیں بنا کہیں گے مسئلہ ہے کچھ یہاں پر ان کا۔ حالانکہ اللہ پاک، یہ بات یہاں سن لیں کہ اللہ پاک کا معاملہ کبھی کبھی اپنے انتہائی مخصوص بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان پر کسی کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتے، اتنی اللہ کو محبت ہوتی ہے ان سے، اتنا شدید تعلق ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کبھی ہوتا ہے اس طرح، تو اللہ پاک ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پردہ کیسے ڈالتے ہیں؟ کسی اور چیز کی طرف ان کی توجہ مبذول کر دیتے ہیں، اب وہ کسی اور طرف متوجہ ہیں، کسی اور معاملے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام کر رہے تو اللہ والے کیسے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور ادھر عاشق و معشوق کا معاملہ بڑے آرام سے چلتا رہتا ہے، لوگ ادھر غافل۔ تو یہ ہوتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں اللہ والے نہیں ہیں، چھوڑو ان کو۔ کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ زیادہ لمبی نفلوں میں اور تلاوت میں اور اس طرح کے معاملات نہیں آتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے۔
ہم تو ظاہر کے پجاری ہیں نا، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے. اللہ پاک کا معاملہ ہوتا ہے ادھر سے کہ میرے اس بندے پر کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے، یہ صرف میرا رہے، میں ہی اسے دیکھتا رہوں، تو اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں ان پر. تو انہوں نے جب کہا کہ جو آ رہے ہیں ان کو میں بھی اللہ والا سمجھتا ہوں، تو رک گیا، ان سے دعا کی درخواست نہیں کیا. کہنا چاہیے نا آپ بھی فرما دیجئے دعا، میں ان سے بھی گزارش کر لوں گا. وہ خاموش ہو گئے. اب تیسرے آئے، ان سے درخواست کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو آ رہے ہیں نا میرے پیچھے، سب سے بڑے اللہ والے تو وہ ہیں. تم کو نہیں معلوم ان کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور کتنا اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، تم نہیں جانتے ابھی. وہ آئیں گے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا اور پھر تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، کام بنے گا. اب وہ چوتھے آئے. جب چوتھے آئے اور ان کی خدمت میں پہنچا اور ان سے درخواست کیا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دم سرے سے افسوس کر رہے ہو. وہ کہنے لگے کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر پچھتاوے والی بات ہے. سارے جو اللہ والے تھے وہ تو سامنے چلے گئے، تم تو محروم ہو گئے. سارے اللہ والے جو تھے وہ تو سامنے چلے گئے، مجھ سے درخواست کروا رہے ہو دعا، کیوں نہیں سے کروا لیتے؟ یعنی چاروں میں سے ایک نے بھی نہیں دعا کی اور سب ایک دوسرے پر ڈالتے رہے، اس لیے کہ کوئی اپنے کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا. جو حقیقی مشائخ ہوتے ہیں، جو حقیقی بڑے ہوتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی اللہ والے ہیں. جب تک انسان اپنے آپ کو خارش زدہ کتے سے بدتر نہیں سمجھے گا، خارش زدہ کتے سے بدتر نہیں سمجھے گا، اللہ پاک کی رحمت اس پر متوجہ نہیں ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے. یہ بات خواص کے لیے بطور خاص ہے کہ اللہ کرے خاص کا جو بھوت ہے وہ ہمارے سروں سے نکل جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو اپنے کو خارش زدہ کتے سے بدتر نہ سمجھے وہ ہماری مجلس میں نہ آئے. یہ حضرت کا فرمان ہے، حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ. اچھا، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ حضرت نے اتنی بڑی بات فرما دی، تو حضرت نے فوراً ارشاد فرمایا آگے، میں اپنے آپ کو فرنگی کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اتنی بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اگر نہیں جانتے ہو تو بعد میں تعارف حاصل کر لیں اپنے اساتذہ وغیرہ سے، نیگر علماء کرام سے. فرماتے ہیں اپنے کو فرنگی کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. اس زمانے میں فرنگیوں کو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا، خدا کے دشمنوں کو، نبی کے دشمنوں کو. تو ان کا جو کتا ہوتا ہے اس سے میں بدتر ہوں. اپنی ذات کے بارے میں یہ خیال ہے. جو انسان اپنے کو دنیا میں فنا کرتا جائے گا، بے نام و نشان کرتا جائے گا، مٹاتا جائے گا، اللہ پاک اسے ابھارتے چلے جائیں گے. اور جو اپنے کو ابھارنے کی کوشش میں لگا رہے گا، اللہ پاک اسے مٹاتے چلے جائیں گے. دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کو ابھارنے کے چکر میں رات و دن ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایک دم سے ایسے مٹا دیتے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. پھر انہیں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، ان کی قبر کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ والے اپنے کو مٹاتے مٹاتے غاروں میں اپنے کو چھپاتے اور ادھر ادھر جنگلوں میں اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایسے روشن کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا ان سے واقف ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تو اپنا نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے. میں تو بھئی اپنے کو مٹا کے بیٹھ گیا تھا، کوئی مجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، میں نے اپنے کو چھپانے کی کوشش کی. اب یہ جو خلق خدا کا ہجوم ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے ہو رہا ہے، شہرہ میرا اڑا دیا کس نے. اللہ کرے کہ ہم سب کو حقیقت والی زندگی نصیب ہو جائے. ہم ابھی ظاہری زندگی میں جی رہے ہیں، جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اسی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے کان سن رہے ہیں اسی کو ہم اول و آخر سمجھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو ہم نجات کلی سمجھ رہے ہیں کہ بس جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے، حالانکہ اس کے ماورا بہت کچھ ہے. بہو سبحانہ تعالی وراء الورا وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ تو اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں، اتنے آگے ہیں کہ تم جس قدر اللہ کو سوچتے جاؤ گے اللہ پاک اور آگے ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم تو اللہ کے کنہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی. اللہ کرے کہ کچھ ذرہ اور شمع اس کا ہمیں زندگی کی آخری سانس سے پہلے بھی نصیب ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول محدوں میں شامل فرمائیں، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.